जरार हसन एक बुजुर्ग थे अमरोहा के। अमरोहा एक शहर है इंडिया का मशहूर। अमरोहा के एक बुजुर्ग थे जरार हसन, एक जिन उनके साथ दोस्ती थी। एक दफा इन्होंने कहा जिन को, आप मेरी दावत कबूल करें। उसने कहा कबूल है, क्या खाएंगे? कहा पनीर हो, जौ की रोटी हो, काफूर हो। जिन्नात खुशबू को पसंद करते हैं, खुशबू को। मेरी तरफ देखते रहे, देखने से भी फैज मिलता है, हाँ आंखों से भी मिलता है, लफ्जों से भी मिलता है। लफ्जों से यूं मिलता है कि गाली आग लगा देती है, मालूम हुआ, लफ्जों में मिलता है, हैं? और देखने से भी मिलता है। बच्चे को आप कौन सी कड़वी आंख देख लें, ना समझ बच्चा भी आपकी आंख को पहचान जाता है। तो कहने लगे वो जिन आया और उसने बहुत सारी ज्वार की रोटियां थी और बहुत सारा काफूर था और बहुत सारा पनीर था, जुबना जिसे कहते हैं, चीज, बहुत सारा पनीर था। वो रखा, थोड़ी देर देखी तो वो सब कुछ राख थोड़ी सी पड़ी हुई थी, बाकी कुछ नहीं था। आप जब खाना खाने बैठते हैं ना, आपका खाने में से सब सारी ताकतें, सारी कुव्वतें वो चीजें निकाल के ले जाती हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया जिस चीज पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उस चीज में बरकत निकल जाती है, खैर निकल जाती है, रहमत निकल जाती है, आफियत निकल जाती है। फिर कहते हैं खाना भी बढ़ गया है और बीमारियां भी बढ़ गई हैं। आज के टीवी प्रोग्राम में मुझे एक साहब ने पता नहीं किस मुल्क से बात की, कहा कि आपसे बहुत रूहानियत सीखी, पर रूहानियत के लिए एक मेरा तजर्बा है, आज के प्रोग्राम में ये बात पड़ी है, मेरा तजर्बा है कि बाहर के खाना खाने से रूहानियत खत्म हो जाती है। कोई मजबूरी और बात है, मामूल बना लेना, जिंदगी का दिन रात बना लेना, मजबूरी और बात है। कहा कि उसको काफूर दिया और उसको ज्वार की रोटी दी, जौ की रोटी, भूल गया मैं, जौ की रोटी दी और उसको जुबना पनीर दिया बहुत सारा। देखा तो बर्तन में थोड़ी सी राख पड़ी है। तो कहा कि हमारे बुजुर्ग थे जरार हसन अमरोहा के, तो कहने लगे, वो उससे पूछा, उस जिन से, मुसलमान जिन, उससे पूछा कि आप हमारे खाने में शामिल होते हैं? कहां शामिल होते हैं? पीने में शामिल होते हैं, जिंदगी के हर निजाम में शामिल होते हैं। और कहा जहां अल्लाह का नाम लिया शामिल नहीं होते। और कहा कि अगर खाने के दौरान कौन सी चीज ऐसी है जो पढ़ी जाए जिससे खाना हमारी जिंदगी या सेहत बन जाए? कहा खाने के दौरान अगर हो सके सूरत फातिहा पढ़े, क्योंकि सूरत फातिहा में उस जिन ने बताया कि सूरत फातिहा में 52 नुक्ते हैं, 52 52 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 52 नुक्ते हैं। और जिन्नात के 52 ऐसे कबाइल और ऐसी कौमें और ऐसी किस्में हैं जिनका ताल्लुक इंसान को तकलीफ देने से है, क्योंकि जिस तरह इंसानों में शरीफ भी हैं, शरीर भी हैं, इस तरह जिन्नात में शरीफ भी हैं, नेक भी हैं, साले भी हैं और शरीर भी हैं। और अगर 52 शरीर, कबीले, टोले कहूं, सूबे कहूं, अकवाम कहूं, औलाद कहूं, उनके 52 उनकी जो है एजेंसियां कहूं, कुछ कहूं, अगर उनसे बचना है तो सूरत फातिहा के 52 नुक्ते पढ़ें। और वह सूरत फातिहा के 52 नुक्ते सूरत फातिहा में मौजूद हैं। 52 नुक्ते हैं। उस जिन ने बताया। मैं जिन अल्लाह वालों और बुजुर्गों की बात कर रहा हूं कि उन्होंने जिन को दावत दी थी। मैंने जब से यह अमल बताना शुरू किया है, जब से अमल बताना शुरू किया है, मेरे पास वाकयात आए हैं कि सूरत फातिहा खाने के दौरान, खाना भी खाते रहे, खाने के दौरान बातें भी करें। मुझे उस दिन कहने लगे कि मैं मरी में अभी रूहानी मंजिल में था, तो एक साहब मुझे मिले, कहने लगे खाने के दौरान मेरी बीवी कहती है कि खामोशी से खाना खाओ। मैंने कहा नहीं, तो आले रसूल, असहाबे रसूल, औलिया की जिंदगी में तो खाने के दौरान हंसी मजाक भी है, अच्छी बातें हों। किसने कहा खाने के दौरान खामोशी हो? पर खाने के दौरान सब कुछ हो, खाना हलाल हो तो बातें भी हलाल हो, क्या हर्ज है? फिर खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ लें। और हम जितना वक्त खाने को देते हैं, इतना वक्त में तो मेरे ख्याल में 70 दफा पढ़ सकते हैं। जितना वक्त खाने को देते हैं, इतना वक्त। उस दिन की बात है कि मेरे पास एक खानदान आया मुलाकात के लिए। उन्होंने आके ने मेरे सामने कागज रख दिया। उनका टोकन था गालिबन कोई 18वां 19वां या
15-16 غالباً ایسا تھا. کہنے لگے آپ نے پہلے ٹوکن کو اتنے منٹ دیے, دوسرے کو اتنے منٹ دیے, تیسرے کو اتنے منٹ دیے, آپ نے کسی کو بھی 6 منٹ سے زیادہ نہیں دیا. کیا ممکن ہے کہ مجھے آپ کچھ زیادہ منٹ دے دیں, زیادہ وقت دے دیں؟ میری پریشانی زیادہ ہے, میرا کیس ایمرجنسی ہے. میں نے کہا میرا وارڈ ایمرجنسی ہے. کہنے لگے میرا کیس ایمرجنسی ہے. میں نے کہا میرا وارڈ ایمرجنسی ہے. سارے ایمرجنسی آتے ہیں, تھکے کٹے مارے اکے, میرا وارڈ ایمرجنسی ہے. اپنے کھانے کو بچائیں, اپنی صحت کو بچائیں. اگر کھانے کو اور صحت کو نہ بچایا, اندھے کی قوتیں ہمارے کھانے کو راکھ بنا کے چلی جائیں گی, اور پھر ہماری آنکھیں تو راکھ کو بھی نہیں دے سکتے. میں ابتدائی طور پہ اپنی جب تعلیم پڑھ رہا تھا تو ہم نے ٹیسٹ سیکھے. اسٹول ٹیسٹ ہے. ایک اسٹول ہوتا ہے جو بیٹھنے والا, ایک ہوتا ہے جس کو پخانہ کہتے ہیں. میں کہا جی اسٹول ٹیسٹ ہے, یہ بلڈ ٹیسٹ ہے, یہ یورین ٹیسٹ ہے, یہ فلاں ہے فلاں. ایک دفعہ نا ایک صاحب کا اسٹول ٹیسٹ تھا. اتنا چھوٹا سا پخانہ لے کے ایک سلائڈ پہ شیشے پہ اس پہ رکھا, اس کو خوردبین کے نیچے رکھا اور ایسے دیکھا. تو اس نے کہا جی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہماری پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کے انڈے ہیں کیا, انٹسٹائنز ورمز جو ہیں اس کے ایگز ہیں. تو دیکھا تو سفید سفید چیزیں. اس نے کہا اس میں انڈے ہیں, اگر یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا, ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے. پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ایسے دوڑتے پھر ہوتے ہیں, سیمن ٹیسٹ کہتے ہیں. ایسے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کائنات ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے. بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا. خون تو ایک خون ہے, وہ بہ رہا ہے, اسی میں کہتے ہیں یہ سفید ہیں آر بی سیز ہیں, یہ سرخ آر بی سیز ہیں, یہ سفید ڈبلیو بی سیز ہیں, یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہے. ہمیں خون میں نظر کچھ نہیں آتا, پر ایک خوردبین ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ خون میں کائنات ہے. روحانی خوردبین میرے کملی والے کے پاس تھی, میرے آقا کے پاس تھی. جو انہوں نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا, لہذا ان کے دیکھے پہ اعتماد ہو, خیال کرنا. ان کے دیکھے پہ یقین ہو. ضروری نہیں میری آنکھ ہر چیز دیکھ سکے, ضروری نہیں میری آنکھ میں سب کچھ نظر آئے, ضروری نہیں میری آنکھ میں کچھ, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. پر میں کہتا ہوں پہلے نا جب ریڈیو آئی, ایک بندہ نا گدھے کے گلے میں ریڈیو ڈال کے چاہ رہا تھا, اور خود گدھے بیٹھا ہوا تھا اور ریڈیو چل رہی تھی. بندے پوچھا کاکا یہ کیا ہے؟ وہاں کہ ڈبا ہے بندہ بولیں گے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈبا ہے, اس کے اندر کوئی بندہ بول رہا ہے, مجھے یہ پتا نہیں کیا ہے. یؤمنون بالغیب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اللہ کہتا ہے متقین کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی نشانی اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو غیب کو مانتے ہیں, بن دیکھے میرے کملی والے کا فرمان, بن دیکھے میرے کملی والے کا حکم, بن دیکھے میرے کملی والے کی زندگی کو اور آپ کے احکامات کو اور آپ کی دی ہوئی نشانیوں کو مانتے ہیں. ورنہ وکیل, اس برِ صغیر کا ایک مشہور صحافی تھا دیوان سنگھ مختوم, اس کا ایک نکلتا تھا رسالہ, ریاست کہتے تھے. اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا ایک ٹائٹل پہ, ایک چیز میں نے پڑھی, اس پہ لکھا ہوا تھا نہ اپیل نہ وکیل نہ دلیل. وہ کہتا تھا ریاست کا جو قانون ہوتا ہے, نواب کا, راجے مہاراجے کا, نہ اس کے لیے اپیل چاہیے, نہ وکیل چاہیے, نہ دلیل چاہیے, اس کا بول خود قانون ہوتا ہے. میرے کملی والے کا بول قانون ہے. یہ قانون مٹ جائیں گے, ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. یہ قانون مٹ جائیں گے, میرے آقا کا قانون نہیں مٹے گا. اور آج کی ساری سائنس ریسرچ تحقیقات کی دنیا پہ, خاص طور پہ پیرا سائیکالوجی اور روحانیت پہ اتنی ریسرچ, اتنی تحقیق, اتنا زیادہ کیوں؟ مادے کی دنیا نے ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس اور ذہنی سکون چھین لیا. اب واپس مراقبہ روحانیت کی طرف کائنات لوٹ رہی ہے, اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی دنیا میں چیزیں ہیں جن کو اگر ہم تلاش کر لیں سکون کی دنیا پا جائیں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو بچائیں اور اپنے 7 محافظ اپنے قریب کریں, اور وہ 7 محافظ سورۃ فاتحہ کے 52 نقطے ہیں. اور میں آپ کو 52 نقطوں کی ایک اگر تفصیل بتاؤں, فرمایا جو سارے قرآن میں ہے, حضرت کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے, جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے, اور جار ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے. اور فرمایا جو ساری سورۃ فاتحہ میں کائنات ہے وہ سورۃ فاتحہ کی بے کے نقطے میں ہے, ایک نقطے میں ہے. اور فرمایا اگر نقطے کی تفسیر لکھیں 70 جلدیں بن جائیں, اور ایک روایت میں ہے اگر نقطے کی ترجمہ اور تفسیر لکھیں 70 اونٹوں کی جماعت ہو جو ان کتابوں کو اٹھائے. یہ ایک نقطے کا فائدہ ہے, 52 نقطوں کا کیا فائدہ ہو؟
52 نقطوں کا کیا فائدہ ہو؟ ہماری یہ جو جمعرات، چوتھی جمعرات ہے کالی دنیا، پانچویں جمعرات کالی دنیا، کالے لوگ اور کالے لوگ، یہ پانچویں جمعرات ہے۔ کالی دنیا، کالے روگ، کالے لوگ، یہ پانچویں جمعرات ہے۔ مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کالی دنیا ہے، اور مجھے کیا پتا ہے یہ کالا بندہ ہے کہ اندر سے جن کی شکل میں یا انسان کی شکل میں اس کے اندر میرے لیے نفرت ہے، بغض ہے، بظاہر میٹھے بول ہیں، بظاہر محبت کے بول ہیں، مجھے کیا خبر ہے؟